بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، کچھ عرصہ پہلے رضا خانیوں کے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے شیخ الاسلام والمسلمین استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ حاجی سے فقیر نے سرگودا کے سفر میں بڑے مجمع میں قبول کیا، اور جیسے کہ اس آدمی کی عادت ہے کہ یہ چیلنج کرنے کے بعد فرار کے لیے مختلف قسم کے حیلے بہانے تراشتا ہے۔ سب سے بڑا حیلہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں میرے پائے کا نہیں ہے، اور اگر جہاں اسے لگتا ہے کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا تو دوسرے کی ذات کو مجروح کرنا، اس کی ذاتیات کو چھیڑنا، اور غیر معتبر کتابوں میں سے فضول جروحات کو نکال کر دکھانا اور کہنا کہ دیکھو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ہم سے مناظرہ کرو۔ چنانچہ ہمارے باب میں بھی اس آدمی نے اپنے یوٹیوبروں کے ذریعے سے ایسا ہی کیا، اور اس کے ایک شاگرد نے کوئی 4-5 ویڈیوز میرے خلاف بنائی، جس میں سے واللہ باللہ تاللہ للہ میں نے ایک کو بھی سوائے پہلی کو، اس کو شاید کچھ منٹ میں نے سناؤں، بقایا کو تو ایک کو بھی میں نے نہیں سنا، لیکن اس میں جو کچھ پیش کیا گیا جیسے کہ اس کے تھم نیل سے واضح ہے، تو چونکہ رضا خانی مکھی پر مکھی مارتے ہیں، وہ چیزیں اس سے پہلے کراچی کا ایک رضا خانی پیش کر چکے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ اس میں وہی چیزیں پیش کی گئی ہوں گی۔ میں چونکہ مدرس آدمی ہوں اور الحمدللہ دن میں 6 سے 7 گھنٹے تک پڑھا لیتا ہوں، درس قرآن الگ ہے، پھر بیانات اسفار الگ ہے، درجہ رابعہ کتبی سے میرے اسباق شروع ہوتے اور تخصص تک میرے اسباق جاتے ہیں، لہٰذا مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں اصولی طور پر ان تمام فضولیات کا جو اس آدمی نے فرار کے لیے بہانے بنائے اس کا جواب دوں۔ اب چونکہ عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ ترتیب وار میں اصولی مباحث کے ذریعے سے اس نے جتنے فرار کے بہانے بنائے ان کا میں جواب دوں۔ ان کے شاگردوں نے جو ویڈیوز بنائی اس میں تاثر یہ دیا ہے کہ جی ساجد خان کے اپنے مسلک میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے اس کی زندگی کھونے کا فتویٰ جاری ہوا ہے، اور مسلک میں اپنی حیثیت نہ ہونے کے لیے کتنے لوگ کی کتابیں پیش کی، 3 آدمیوں کی کتابیں پیش کی ہوگی، مجھے پورا بھروسہ ہے اس سے اوپر نہیں ہوگی۔ 2 تو ناسپی ہیں، ایک ملتان کا وہ ملعون اور مردود ہے، ایک شاید اسلام آباد کا ہو، اور ایک KPK کا ایک سیفی ہے۔ اب یہ سوال میں نے کراچی کے ان کے رضا خانی کے سامنے بھی رکھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ 3 آدمی جن کی مسلک میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ پورے مسلک کی ترجمانی کیسے ہوگی، جبکہ اس کے بالمقابل دارالعلوم دیوبند کے معتمم ان کے اساتذہ کی تقریضات میری کتب پر موجود ہے، تائید اور توثیقات میری کتب پر موجود ہے، وہ مسلک کا موقف میرے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ میری کتابیں دارالعلوم دیوبند وقف کے شعبہ مناظرہ میں داخل نصاب ہے، وہ میری توثیق کے لیے معتبر کیوں نہیں ہے؟ میری توثیق پر اہل سنت والجماعت سے کے مولانا تاج انفی صاحب، مولانا ربنواد انفی صاحب کھڑے، میری توثیق پر متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کو آپ کے امام المناظرین مسلک کا ترجمان مان کر ان کے پاس گئے تھے، وہ کھڑے، میری توثیق پر تنظیہ وفاق المدارس کے نمائندگان کی تائید کھڑی ہے، میری توثیق پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب کھڑے ہیں، اور دیگر بھی کئی توثیقات میں دکھا سکتا ہوں۔ میری توثیق پر جمعیت علماء اسلام کی نمائندگان کی توثیقات موجود ہیں۔ یہ 20 توثیقات تو مسلک کی ترجمانی نہیں ہوئی، اور 3 آدمیوں کی کتاب، جن میں سے 2 پکے بدبودار ناسبی ہیں اور ایک جو ہے وہ سیفی ہے، اس کی جرح کیسے میرے بارے میں معتبر ہوگی؟ اس کا جواب نہ اس نے کوئی دیا اور نہ ان کے پاس۔ پھر یہ جس بدبخت اور ملعون اور مردود کی کتاب اٹھا کر یہ میرے خلاف پیش کر رہے ہیں، وہ خود یہ کہتا ہے کہ بھائی نہ میں عالم ہوں اور نہ میں کوئی مستند عالم ہوں۔ ایک آدمی خود یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ کوئی مستند عالم ہی نہیں ہے، تو اس کی جرح میرے خلاف کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ کوئی تم میں یار کوئی شرم اور حیا، کوئی اصول، کوئی ضابطہ ہے کہ نہیں ہے یار؟ پھر خود اس کتاب کے اندر جو میرے پاس اس کا کمپیوٹرائز ایڈیشن ہے، اس کتاب کے اندر میرے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں
کہ میں نے اس آدمی کو کہا، میں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ ایسا مردود آدمی ہے کہ ایک ملتان کا ناسپی بدبخت، اور اس کا مکمل وائس میسج یہاں لکھ دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ یعنی یہاں میں نے اس کا نام لکھا، ایک ناسپی بدبخت ہے جس آدمی کو میں خود ناسپی کہہ رہا ہوں، اور آگے والی صفحہ نمبر 29 پہ لکھا ہے اس میں ہم دو بھائیوں کو منحوس اور یزیدی خارجی ناسپی کہہ کر بلایا۔ جن منحوسوں کو میں خود بدبخت کہہ رہا ہوں، منحوس کہہ رہا ہوں، یزیدی کہہ رہا ہوں، ناسپی کہہ رہا ہوں، خارجی کہہ رہا ہوں، ان کی جروحات میرے خلاف کیسے پیش کی جا سکتی ہیں؟ حنیف قریشی کو ہم پیش کریں تو آگے سے ہمیں جواب دیتے ہو کہ جی وہ رافضی ہے، اس کو پیش نہ کرو۔ تو جن کو ہم ناسپی کہہ رہے ہیں، صرف ناسپی نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ان کا رد کیا ہے، ان کے خلاف دارالعلوم دیوبند سے فتاوے منگوائے ہیں، حتیٰ کہ خود وہ اقرار کرتا ہے انہوں نے ہمیں بھگایا، اور پھر اس کے بدلے میں ان کی جماعت نے مجھے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 17 اگست 2023 کو لاہور میں عظمت اہل بیت کانفرنس، جسے بعد میں فتح مبین کانفرنس بھی کہا گیا، منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا، اور اس اجلاس میں مولوی اللہ وسائع نے ساجد نقشبندی کو جرنیل اہل سنت کا لقب دینے کا فیصلہ کیا۔ جن کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے مجھے میرے اکابر نے جرنیل اہل سنت کا لقب دیا، اور ان کے خلاف فتح مبین کانفرنس کی، آپ ان کے حوالے ہمارے خلاف کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ وہ ہمیں کوئی پھولوں کا ہار تو نہیں پہنائیں گے۔ ان بدبختوں کے خلاف متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکات نے اتنی موٹی کتاب لکھی۔ ان کے خلاف مولانا محمود عالم صفدر اوکاڑی صاحب نے کتاب لکھی۔ ان کے خلاف شیخ الحدیث مولانا منیر اختر صاحب، مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکات نے کتاب لکھی۔ تو ان کو آپ ہمارے خلاف کیسے پیش کر سکتے؟ اور پھر اتنا بڑا جھوٹ کہ دارالعلوم دیوبند نے مجھ پر زندگی کا فتویٰ دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، روئے زمین پر کوئی مائی کا لال ہو تو دارالعلوم دیوبند کا کوئی فتویٰ دکھائے جس میں میری کسی کتاب، میرا نام بھی نہ ہو، میری کسی کتاب کا حوالہ ہو، اور اس کتاب کی روشنی میں اس کتاب کے مصنف کو زندگی کیا معاذ اللہ اہل سنت سے خارج قرار دیو، جبکہ اس کے مقابلے میں میں اپنی کتابوں پر اور اپنے نام پر دارالعلوم دیوبند وقف کے توثیقات دکھانے کو تیار ہوں، خانوادہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی توثیقات دکھانے کو تیار ہوں۔ البتہ ان کے خلاف میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دکھا سکتا ہوں، یہ آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا لیٹر پیڈ آ رہا ہے۔ ان بدبختوں نے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا، دھوکہ دے کر دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمود، حضرت مولانا صفدر امین اوکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں پر فتویٰ لینے کی کوشش کی۔ جب دارالعلوم دیوبند کو پتہ چلا تو دارالعلوم دیوبند نے اپنے لیٹر پیڈ پر معتمم نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک شخص کے خلاف کیا کہا کہ سابق مستفتین مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی تھی، جو بے بنیاد اور تلبیس پر مبنی ہے۔ گویا یہ دونوں یہ جن کی کتاب تم پیش کر رہا ہے، یہ تلبیس دینے والے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں۔ دیوبند نے ان کے خلاف لیٹر پیڈ جاری کیا، اور جن کے خلاف دیوبند نے لیٹر پیڈ جاری کیا ہو، جن کے خلاف فتح مبین کانفرنس کی گئی ہوں، جن کے خلاف ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوں، شرم و حیا سے ہاری یہ جلالی کے شاگرد اسی کو میرے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ یار اگر چلو بر پانی میں کوئی ڈوب مر سکتا نا، تو اب تک تم نے ڈوب مر جانا تھا۔ پھر یہ آپ کی کتاب ہے، اگر آپ اس بنیاد پر کسی کے مقام و مرتبے کو تولنے کی کوشش کرتے کہ جو کہ فلاں نے کچھ لکھ دیا آپ کے خلاف، لہذا آپ کی کوئی حیثیت نہیں، تو آپ کے اس اصول پر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آپ کی کتاب عظمت بطول، جس کو یوں ہاتھ میں لہلا کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اس کی جو ہے وہ توثیق بیان کر رہا ہے، اس کا صفحہ نمبر 87 ہے اور 86 ہے۔ صفحہ نمبر 86 اور 87 پر کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بعض اوقات آپس میں سخت الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں بول دیتے تھے، اور وہ سخت الفاظ کیا ہے؟ قال عباس، حضرت عباس نے دوسرے صحابی کے بارے میں کیا کہا؟ یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی کے بارے میں بقول آپ کے کاذب، عاصم، گنہگار، غادر، دھوکہ باز، خائن، خیانت کرنے والے کا فتویٰ لگا رہے۔
تو اگر آپ کے اس اصول کو مان لیا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ ہی کی کتاب کی روشنی میں پھر تو الیاذ باللہ نقل کفر نباشر صحابہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی، کوئی کچھ شرم ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ آپ کی کتاب فتح الرحمان ہے، اور یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے حکم سے لکھی گئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 49 ہے۔ اس صفحہ نمبر 49 پر کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے کسی ذمہ دار عالم دین نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی، نغمۃ الروح کتاب کا نام زندگی میں پہلی بار سنا، اور مولوی سید ایوب کون ہے؟ اللہ و رسول اعلم، لہذا ایسے غیر معتبر مولوی اور اس کی شاعری کو ہمارے خلاف دلیل نہ بنایا جائے۔ اگرچہ مولوی ایوب تمہارا مستند عالم ہے، جہان مفتی اعظم کے اندر اس کا تعارف ہے، لیکن وہ ہم اس بحث پہ نہیں جاتے۔ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ غیر مستند عالم کو ہمارے خلاف دلیل بنا کر نہ پیش کیا جائے، تو یہ منحوس تو خود اقرار کر رہا ہے کہ میں مستند عالم بھی نہیں ہوں، چاہے جا کہ میری مسلک میں کوئی حیثیت ہو۔ پھر آپ ان کا دجل و فریب دیکھیں کہ اسی کتاب میں یہ وہ منحوس ہے جو مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکات میں جیسی شخصیت کو اللہ ونجایا کہتے ہیں، اللہ وسائی کہتے ہیں، ان کے لیے مؤنث کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہے جو مولانا امین اوقاری صاحب کے دشمن ہیں، یہ وہ بدبخت ہے جو متکلم اسلام کے دشمن ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں جو سفید رش بزرگان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے حوالے اسی کتاب سے پیش نہیں کر رہا، میرے خلاف کے پیش کر رہا، کیونکہ زیر ڈنڈا میں اب کوئی بہانہ تو چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جھوٹ بولنا تمہارا مذہب ہے، دجل و تلبیس کرنا تمہارا مذہب ہے، لیکن کم سے کم کیمروں سے شرمایا کرو کہ یار چلو اپنے لوگوں میں تم جھوٹ بول کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیمرے کے سامنے جب جھوٹ بولیں گے اور کل کو اس کا جواب دے گا تو ہمارے پاس کیا جواب الجواب ہوگا۔ اگر یہی معیار آپ کے ہاں ہے، یہی معیار ہے، تو میں تو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے خلاف کسی مستند دارالفتاء، میرے مادر علمی، کسی مستند خانقاہ، کسی مستند جماعت کا دیوبند کا کوئی فتویٰ پیش نہیں کر سکتے، کوئی ایک قول پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارا معتبر آدمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی وہ بدبخت آدمی ہے کہ ابھی میں جو حوالے پیش کروں گا وہ تو ایک طرف یہ وہ بدبخت ہے جسے اپنی خانقاہ نے راندہ درگاہ کیا ہوا ہے، جسے اس کے اپنے بھائی نے مردود ٹھہرایا ہوا ہے، جسے اس کے اپنے مدرسے نے مردود ٹھہرایا ہوا ہے، تو اس اصول پر تو اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ تمہارے اس اصول پر تو سب سے پہلے اس پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ آئیے ذرا پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی لگاتے ہیں، اس کو جلالی نہ کہا جائے بلکہ اس کو گوندل کہا جائے۔ یہ ذات کا گوندل ہے، جٹ قبیلے کا گوندل، اور جٹ اچھے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے ہر اچھے لوگ میں برے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ابو جال اور ابو لہب جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو گوندل اور جٹ قبیلے میں اس جیسے دجال اور ابو جال، میں نہیں کہہ رہا، ابھی آگے حوالے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا اصول ہے۔ ابھی ہم جو کچھ پیش کریں گے اس پر ناراض نہیں ہونا، یہ نہیں کہنا کہ ذاتیات پر آگے، کیونکہ یہ آپ کو اصول ہے، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ تو اب جیسے آپ کا منہ ہے ہم ویسے ہی آپ کو تھپڑ لگا رہے ہیں، اور یہ وہ تھپڑ ہے جو خود آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ ابھی تو سلسلہ چلتا رہے گا، ذرا صبر کرو، تمہاری جو قسمت اچھی ہے کہ میری چھٹیاں ہیں۔ تو پہلی بات تو ذرا میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کر دوں کہ یہ اشرف آصف جلالی مناظرہ کبھی نہیں کر سکتا، یہ الٹا لٹک جائے گا، یہ صرف شہرت کے لیے بڑے بڑے چیلنج دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج دیتا ہے، یہ مناظرہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، مناظرہ اس کی فطرت ہی میں شامل نہیں ہے، اس کی گھٹی ہی میں شامل نہیں ہے، اسی لیے مناظرے سے فرار کرنے کے لیے، فرار اختیار کرنے کے لیے دوسروں پر تبرہ کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، دوسروں کی ذات کو مجروح کرتا ہے۔ خود اس کتاب کے اندر، تمہاری معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے کہ بہت سے علماء مشائخ جلالی کے خلاف ہے، لیکن کچھ بولتے اس لیے نہیں ہے کہ پھر سوشل میڈیا پر انہیں کی ذات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود آپ کے امام المناظرین کے منہ سے میں بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ مناظرہ کرنا یہ اس آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنیے ذرا۔ خاتم عدالت کریں گے، لیکن یہ بھی ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے کہ وہ اپنی حیاتی میں فرما گئے تھے کہ یہ جو خطائی ٹولے کا سربراہ ہے نا، یہ مناظرہ نہیں کرے گا، اس نے صرف مناظرے کا نام سنا، کبھی مناظرہ کیا تو ہے نہیں، تو اس لیے یہ کبھی مناظرہ نہیں کرے گا۔ اور الحمدللہ تعالیٰ اس بات کو کہے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے، ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ فرمان واقعی زندہ کرامت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں کی اس کرامت پر اتنا یقین ہے کہ ہم کہتے ہیں مستقبل میں بھی یہ خطائی ٹولے کا سربراہ کبھی مناظرہ نہیں کرے گا، اور آپ بھی دیکھیں گے اور ساری دنیا دیکھے گی کہ ہمارے بزرگوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کس قدر سچی ثابت ہوگی، اور واقعی آپ بھی مانیں گے کہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ فرما گئے کہ خطائی ٹولے کے سربراہ نے صرف مناظرے کا نام سنا ہے، کبھی مناظرہ کیا نہیں، ان کو کیا پتا کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے۔ عوام اہل سنت، میں نے مغرب تک کا انتظار کیا ہے، آج آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے اب وہ جو 3 آپشن تھے ان میں سے مناظرہ والا آپشن ختم، اب مناظرہ نہیں ہوگا۔
میں کوئی اتنا ویلا بھی نہیں ہوں، میں اور کام کر رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ریکارڈ کروا رہا ہوں، میرا وقت ادھر صرف ہو رہا ہے اور میں ادھر ہی وقت صرف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو سیدہ کی گدائی کے لیے میں نے حاضری دی تھی۔ مناظرہ ختم ہو چکا ہے، مناظرہ نہیں، کیوں مناظرہ اس سے ہوتا ہے تو کرنا چاہتے ہیں، دیوار سے مناظرہ تو نہیں ہوگا نا، آپ کے اندر تو ہمت نہیں مناظرہ کرنے کی، مناظرہ کا نام سنا ہے کبھی مناظرہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ مناظرہ اس طرح ہوتا ہے ساجد میر میں آ رہے ہیں فلانے تھانے کے سامنے، تم آ جاؤ، کبھی اس طرح بھی مناظرے ہوتے ہیں، مناظرہ ہوگا سپریم کورٹ کا جج ہو، قومی اسمبلی کا ایوان ہو، اس طرح مناظرے ہوتے ہیں جو آپ سٹے لگاتے ہیں، یہ تو مناظرہ نہ کرنے والی باتیں ہیں۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اہل سنت کا پارا پارا کر رہے ہیں؟ مزید انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے توبہ کر لیجیے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ نے کتنے دل دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مناظرہ تو ہو گیا ہے ختم، مناظرہ کیونکہ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے مناظرہ ختم، مجھ سے یہ کلپ نہیں کھیلا جاتا۔ آپ کو تو شوق ہے نا چھوٹی سی بات کو 2 گھنٹے کے اندر بیان کرنے کا، ہمیں یہ آتا ہی نہیں ہے، ہم تو 2 گھنٹے کی بات کو 5 منٹ کے اندر مکمل کرنے کے عادی ہیں۔ کون فارغ بیٹھا رہے اور آپ کی یہ لنترانیاں سنتا ہے؟ ہم دونوں کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کے ہر عمل کی گواہی دینی ہے، اور اعزازاً اللہ تعالیٰ سرکار کی گواہی پر فیصلہ فرمائے گا۔ اب آپ سوچیے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے گواہی دیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جب سیدہ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں، یا اللہ میری بیٹی نے تو خطا نہیں کی، تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جن کے گھر کی گدائی کر رہے ہیں نا ہم، وہ اپنے سائلوں کو، اپنے مانگتوں کو خالی نہیں رہنے دیتے، وہ کنڈ نہیں لگنے دیتے انہوں دی۔ میں نے تجربہ کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں، نکما سا آدمی ہوں، نہ علم ہے نہ فضل ہے، لیکن جن کی میں نے نوکری کی ہے نا، انہوں نے میری کبھی کنڈ نہیں لگنے دی۔ پچھلے سال آپ نے خود مشاہدہ کر لیا تھا، میری کنڈ نہیں لگی، کنڈ اس کی لگی جو صاحبزادوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا۔ میرے بارے سرکار کہیں گے یا اللہ ہے تو نکما، یا اللہ مجھے پتہ ہے تو بڑا گوجا، اور یا اللہ میری عزت کے لیے، میری اہل بیت کی عزت کے لیے، میرے صحابہ کی عزت کے لیے، میرے پیاروں کے، تیرے اولیاء کی عزت کے لیے یہ پرواہ نہیں کرتا تھا، لڑ پڑتا تھا، تو یا اللہ چل اس کو بخش دے۔ امید ہے میری اسی گدائی کے صدقے میری بھی بخشش ہوگی اور میرے ساتھیوں کی بھی بخشش ہوگی۔ اپنا انجام سوچیے۔ دوسری بات، اسے جلالی نہ کہا جائے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو جلالی جلال الدین مشہدی شاہ صاحب کے حوالے سے، جن کو یہ حافظ الحدیث کہتے ہیں، اس حوالے سے کہتا ہے، حالانکہ خود اس کے اساتذہ اور خانقاہ نے اس سے اعلان برات کر دیا، لہذا اسے آج کے بعد گوندل کہا جائے۔ گوندل اس کی ذات ہے، اور اس کا اقرار خود اس نے کیا۔ جب اس کے والد صاحب فوت ہوئے تو اس نے جو پوسٹ لگائی وہاں صاف لکھا ہوا ہے صوفی غلام سرور گوندل، تو یہ ذات کا گوندل ہے، جٹ قبیلے کا ہے۔ گوندل اچھے لوگ ہیں، جٹ قبیلہ اچھے لوگ ہیں، میں ان کی مخالفت نہیں کرتا یا انہیں برا بلا نہیں کہتا، لیکن جیسے ہر اچھے لوگوں میں برے لوگ ہوتے ہیں اور ابو جہل اور ابو لہب تک ہوتے ہیں، ایسے گوندل قبیلے میں یہ بھی گوندل قبیلے کا ابو لہب، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ابو جہل، اس کے اپنے لوگ کہہ رہے۔ آئیے ذرا، یہ دنیا کا واحد وہ بدبخت مولوی ہے، واحد تاریخ کا، جس سے اس کے اپنی خانقاہ جہاں یہ بیت ہے وہاں اس نے اعلان برات کیا۔ تاریخ میں اس کے علاوہ کسی اور عالم کا کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا میری معلومات کے حد تک، اور یہ وہ بدبخت ہے جس سے اس کی اپنی مادر علمی نے اعلان برات کیا۔ میرے معلومات کے حد تک نہیں ہے کہ کوئی ایسا عالم گزرا ہے پاک و ہندوستان میں جس سے اپنی مادر علمی نے باقاعدہ اعلان، جس کو شہرت بھی ملی ہو اور اپنی مادر علمی نے اس سے اعلان برات بھی کیا ہو۔ آئیے ذرا اس کو، اس کی بھکی شریف منڈی باؤدین کے ساتھ جو جہاں یہ بیت ہے جلال الدین مشہدی سے، اور جہاں اس نے پڑھا ہے، وہاں کے سجادہ نشین محفوظ شاہ مشہدی نے اسے بکی شریف کا ابو جہل کہا ہے۔ سنیے ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم حضرات، میں تیرے سارے مہمان تشریف لے آئے ہیں، تسی بھی باہروں آئے ہو، ساری دعوت پہ آئے ہو، جامعہ کی دعوت پہ، میں تہاڈا بھی شکریہ ادا کرنا، اے معزز مشائخ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا کہ تشریف لے آئے ہیں۔ پروگرام تو تیرا وسیع ہویا، بار بار میں رفیق صاحب نے کھانا تیار ہے، مہربانی ہے فرمایا کہ کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے جانا، کھانا مدرسے وچ کھلایا جانا، تو اس واسطے تو جس وقت دعا تو بعد اٹھو گے تو دے جانا۔ ایک شعر میں بھی چھوٹا جا علامہ اقبال کا ایک فتویٰ میں بھی جانا، اے بندہ جن لان تان ہوندی رہی ہے نا، یہ بکھی دا ہے نا اور باہر دا نہیں۔ علامہ اقبال ویسے تو بڑا باریک مضمون ہے، سارا پچھو بیان کردہ ہے، کہ آخری گل میں تو دسنا نا، لمبی نہیں کرنی۔ اقبال آتا ہے حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روح، بخاک مکہ سے بو جہل اینچ بول، بکی دا ابو جہل ہے۔ پہلی لعنت
کہ اپنی خانقاہ اسے اپنی خانقاہ کا بجال کرے. یہ اعزاز اس کے علاوہ کسی اور کو ملا تو پیش کیا جائے. دوسری لعنت کہ اس کے مادر علمی نے باقاعدہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ میں اس سے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر اشرف آصف کو اپنی اس رائے سے اعلانیہ توبہ کرنی چاہیے, اسی میں ان کی عافیت ہے. اگر وہ اپنے نظریے سے تائب نہیں ہوتے تو جامعہ محمدیہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے, اور جن سے اپنی مادر علمی لا تعلقی کا اعلان کرے وہ بدبخت آج کہتا ہے کہ تیری مسلک میں کیسے ہے. تو یہ دوسری لعنت, دوسری اعزازی لعنت ہے جو پاک و ہند میں اس کے سوا کسی اور کو نہیں ملی. اب ذرا تیسری ذرا فرمائیے کہ جو آدمی اپنے استاذوں کے سامنے جس کی کیا حالت ہے, یعنی یہ وہ بدبخت ہے جس سے اپنے استاذوں نے اعلان برات کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, سب سے پہلے تو یہ میرے پاس حرمت رسول ہے, یہ مستند ترین کتاب ان کے مسلک کی, اس پر تنظیم المدارس کے سرپرست حسین الدین شاہ صاحب نے اس کی تائید کی, اور یہ اس کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر باقاعدہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر 21 ہے, یہ نیٹ پر موجود ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, کہ جس میں ان کے اساتذہ اور اساتذہ کے اساتذہ مرشد زادے شیخ الحدیث اور مفتیان کرام شامل تھے. انہیں توبہ و رجوع کا کہا کہ اس مسئلے میں تم خود خطا پرو, لہذا فوراً توبہ و رجوع کرو. تو ان کے اساتذہ اور استاذوں کے استاذوں نے, ان کی شیوخ نے اسے توبہ و رجوع کا کہا, لیکن توبہ و رجوع کا موقع نہیں ملا. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کے استاد اس آدمی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ذرا سنیے کہ ان کے استاذ کون ہیں. قادری صاحب نے, چونکہ پیر سید عرفان مشہدی صاحب میرے استاذ بھی ہیں اور میرے شیخ کے بیٹے بھی ہیں, ان سے بھی ان دونوں نے کہلوایا کہ ان کو مناؤ کہ یہ ہمارے چیئرمین بنے. اس صورتحال حجت الاسلام ترجمان اہل حق اس تاریخی کانفرنس کے روح رواں میرے استاذ محترم حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی, مرکزی ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان رونق افروز ہیں, جگر گوشہ قائد اہل سنت. اب یہ خود عرفان شاہ مشہدی صاحب کو سید بھی کہہ رہا ہے, اپنا استاذ بھی کہہ رہا ہے, حجت الاسلام بھی کہہ رہا ہے. اب اس کا استاد اور حجت الاسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, لمبی چوڑی ویڈیو ہے, وہ خود انہوں نے اپلوڈ کی ہے, وہاں سن لیں. ہم مختصر ذکر کریں گے. اسے کنجر کہتا ہے, اسے لانتی کہتا ہے, اسے خنزیر کہتا ہے کہ ہم نے خنزیر کے گلے میں پھولوں کی مالا ڈال دی. یہاں تک اسے حرامی بچہ کہتا ہے, یہاں تک کہتا ہے کہ اس کی والدہ حیض کی حالت میں تھی. یہ آپ کا اصول ہے, جیسا منہ ویسا تھپڑ. اسی اصول پر ہم یہ تھپڑ آپ کو لگا رہا ہے, برداشت کریں کہ اس کی والدہ حیض کی حالت میں تھی. اس حیض کی حالت میں اس کے باپ نے, جو صوفی سرور صاحب تھے, انہوں نے اس سے وطی کی, اور یہ گوندل, یہ جلالی ڈاکٹر اشرف آصف پیدا ہوا. تو یہ ولد الحرام ہے, حرامی بچہ ہے. ذرا سنیے ذرا. حرامی بچہ کچا بچہ تے کھولاں گا ہوا چھٹا چٹھا کچا پکا. حرامی بچہ, حرامی بچہ, حرامی بچہ, حرامی بچہ, حرامی بچہ, حرامی بچہ. لیکن پہلے کے لیے لکھ دے کہ ایتھے میری لد نکل گئی. فنش. آئی ایم ٹھس. اور ڈڈواں تو کیا جواب دے گا؟ ہوا مینڈکی کو زکام اللہ اللہ. میں نچھا تو مارنے, تمہیں غلط فہمی ہے خبیث آدمی, اور پھر تم ایسے خبیث آدمی ہو پر بھونک رہے ہو, اور وہ تمہارا انڈر ویئر جو ہے نا, تینوں کہندے بے تیری ماں نالوں زیادہ میں جاننا. مینوں اے دسو تواڈے دوواں دے ڈھڈے وچوں تار کڈ کے پچھوں انگلی کون لاندا ہے؟ ذلیلو, اوے ذلیلو, پیسیاں دے بھکھیو لانتیو. پیسے تانوں سیداں نے اگے تھوڑے کھوائے, جمے ہو تے کھان لگے ہو. کنجرو,
ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਈਦਾਂ ਕਦੋਂ ਬੋਝਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮੋ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ गद्दार बने हो, मुनाफिक बने हो। और इहो जिहा कंजर ते मां अपनी नूं गालां कढ के भी ते जेड़ा ये सोशल मीडिया वाले नहीं देंदे कोई पैसे देंदे न, ये बेबे सामने खड़वा के अपनी शायद सोशल मीडिया कोलों महाना लैके भी खाना जायज समझते। एडे कमीने लोग इस नाअहल खनजीर दे गल तू मोतियां दी माला पाई ते क्यों पाई? और लांतिया तू खनजीर होना साबित कर दिता। असा ते मोती पाए तेरे गले विच, पर तू अहल नहीं साए ना मोतियां दा। जय हुजूर फरमाते ने या ओदी मां जानिया है, जंग खेलने नहीं होती जनानियां दी। वल्द जानिया, जानिया औरत का बच्चा होता है। अब बोलूं कि ना बोलूं, ए सब तो हल्का जड़ा काम है वह है आखिरी चले पसंदी ते करना। क्या एदी मां नू अमल होया उस वक्त विच जदों एदे अपने बाप दा अपनी मनकुआ कोल जाना हराम सी। लीजिए, तीसरा एजाज इसके किस्मत में यह है जो पाक हो, इनके अलावा किसी की किस्मत में नहीं है, कि इसका अपना उस्ताद से कंजर, मलऊन, जलील, भौंकने वाला कुत्ता वलदुल हराम कह रहा है। और ये बेशरम आज जो है वो लोगों की हैसियत नाप रहा है। अब जरा सुनिए इसी के उस्ताद में अली का जो शेर है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, सुनिए जरा। वाह वाह वाह, अच्छा भाई कमाल होगी। मैं समझा कि आपकी तकरीर सुनूंगा जाकर। अल्लाह खुश रखे। शेर है ना, शेर अली असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, हरीफ कुरैशी अली का शेर। अब इसका अपना उस्ताद जिसे अली का शेर कह रहे हैं वो इसके बारे में कहते हैं कि इसकी दिमाग में कुत्तों ने पेशाब किया हुआ है। जरा सुनिए। नाज़रीन, इस हवाले से इस बदबख्त शख्स ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, इसके दिमाग के अंदर मैं समझता हूं खुदा की कसम जैसे कुत्तों ने पेशाब किया हुआ होता है। इतना गंद और ब्लंडर इसने सिलसिले में मारा है। इंशाल्लाह उस पर मैं अगली वीडियो में इनके बखिए बह के रख दूंगा। इस बंदे की बेअदबी और गुस्ताखी इस ज़ैल और ज़मन में इस बदबख्त आदमी ने की है। इंशाल्लाह मैं काबरीन उम्मत और बिलखुसूस आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की जनाब अल्लाह तालीमात से ये बात साबित करूंगा कि ये बंदा एक मरतबा फिर बीबी पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शदीद बेअदबी और गुस्ताखी। चौथा एजाज जो इसके हक में कि जिसको इसका उस्ताद अली का शेर के वो इसके बारे में कहते हैं कि इसके दिमाग में कुत्तों ने पेशाब किया हुआ बदबख्त है। अब पांचवा एजाज जरा इस मरदूद किस्से में सुनिए कि इसका अपना भाई, वो कोई गैर नहीं, इसका अपना भाई आबिद जलाली इसके इदारे सिराते मुस्तकीम को गैर सिराते मुस्तकीम कह रहा है, इसे मसलक आल का बागी कह रहा है, इसे मुमताज कादरी के मिशन का बागी कह रहा है, इसे मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है। ये वहां से भी, ये वो बदबख्त है जिसको सईद असद ने मुनाजरे का चैलेंज दिया, ये फिरार वहां से भागा हुआ है, जिसको इरफान शाह ने चैलेंज दिया वहां से भागा हुआ है, जिसको हनीफ कुरैशी ने चैलेंज दिया वहां से भागा हुआ है, जिसको इसके अपने भाई ने मुनाजरे का चैलेंज दिया हुआ है वहां से भागा हुआ है, जिसको साजिद खान ने चैलेंज दिया हुआ है वहां से भागा हुआ है। यानी तारीख में इतना बड़ा भगोड़ा शायद किसने आज तक देखा हो। क्यों कि खुद सईद असद कह चुके हैं कि मुनाजरा इसके बस की बात ही नहीं है मेरे भाई। इसका अपने भाई से मुनाजरे से ये भागा हुआ है। इसके भाई ने इसे काफिर कहा। क्यों कि इसके भाई ने खुद इकरार किया कि पीर करम शाह ने उलमा देवबंद की तकफीर नहीं की, लिहाजा पीर करम शाह काफिर हो गया। और ये जलाली चूंकि पीर करम शाह का हिमायत याफ्ता है तो सीधी सी बात है कि जो काफिर को काफिर ना कर उसकी हिमायत करे वो भी काफिर है, अगर चाह अल्फाज ना हो लेकिन मफहूम तो ही निकलता है। अब जलाली क्या कह रहे, एक जगह मैंने कहीं सुना कीजिए, आबिद जलाली ने रुजू कर लिया था डॉक्टर अशरफ। भाई ये डॉक्टर अशरफ आसिफ गोंदल का फतवा है कि जो किसी को काफिर के जो काफिर ना हो तो कहने वाला खुद काफिर हो जाते हैं। सुनिए जरा। क्योंकि जब किसी को माज़अल्लाह मिसाल के तौर पर काफिर कहा जाए और वो काफिर ना हो
तो कुफर कायल की तरफ लौटता है। ये पक्का कानून है। तो भाई आबिद जलाली तुझे काफिर साबित कर रहा है, मसलक आद का बागी काफिर है, गुस्ताखों का हामी काफिर है। लिहाजा आबिद जलाली का तौबा दिखाओ, रुजूनी कोई फिकी मसला थोड़ी है, तौबा दिखाओ, तजदे ईमान दिखाओ, तजदे निकाह दिखाओ, क्योंकि अगर तू काफिर नहीं है तो तुझे काफिर साबित करके वो खुद काफिर हो गया। सुने जरा, ये लंबी चौड़ी 11 मिनट की वीडियो है, लेकिन हमने मुख्तसर करके, वक्त हमारे पास बहुत कम है, चीजें इतनी है समझ नहीं आ रही कि क्या पेश करे क्या पेश नहीं करे। अच्छा एक बात, हनीफ कुरैशी के बारे में क्या कहते कि ये रावजी है, ये इसका वतीरा है कि जो इसका मुखालिफ हो उसे रावजी कहना शुरू कर देता है। सुनिए जरा, इस पर भी इसके अपने इमामुल मुनाज़रीन ने इस पर लानत भेजी है, सुनिए जरा उसको क्या जवाब देता है। फिर मैंने आपके सामने ये बात रखी कि मैं उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह लाहौर आने को तैयार हूँ। तारीख़ बता दीजिए किस तारीख़ को मैं आऊँ, जगह हम बताएंगे, इंतज़ाम पीर साहब करेंगे। तो आप इस पर सीख पा हो गए। आपने उल्टा कह दिया जी जिसका तुमने नाम लिया है वो तो राफ़ज़ी है, पीर मुनव्वर शाह साहब को राफ़ज़ी कह दिया, और यहाँ तक कह दिया कि वो तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्ताख है। ये भी आपने इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया, झूठा। इन पर भी और इशारतन कई और पीरों पर भी ये रिफ्ज़ का इल्ज़ाम लगाया। आपको नहीं पता किसी को राफ़ज़ी कहना कितनी बड़ी गाली है, ये तो काफिर कहने के मुतरादिफ है, ये कोई और चीज़ तो नहीं है। राफ़ज़ी जो कुरान का मुनकिर होता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को गालियाँ देता है, हम उसे मुसलमान नहीं समझते, और आपने इन पर राफ़ज़ी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। ये आपने झूठ बोला, इससे भी तौबा कीजिए। जी मुलायजा फरमाया कि ये रावजी, तेरा रावजी कहना झूठ है, जैसे तूने पीर जमात अली शाह और दीगर कई पीरों को रावजी का, तेरा इमामुल मुनाज़रीन कहते हैं तू झूठ बोलता है, और किसी को रावजी कहना उसे काफिर कहना है। रावजी उसे कहते जो तारीफ कुरान का कायल हो, अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, अली, उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अम्मा आयशा का इनकार करता तो दिखाना। हनीफ कुरैशी कहाँ तारीफ कुरान का कायल है, कहाँ इनकार कर रहे हैं। और अगर वो रावजी हो तो भाई ये तो उसके बरेली होने की सबसे बड़ी दलील है, इसलिए कि मैंने तो किताब लिखी है मसलक आला, और उसके अंदर साबित किया कि तुम्हारे बड़े रावजी थे, लिहाजा अगर वो रावजी है तो इसके बरेली होने की दलील है, ना कि बरेली से निकलने की। और अगर तू रावजी नहीं है तो तू बरेली नहीं है, इसलिए उसका रावजी होना अगर तेरी बात मान भी ली जाए तो ये तो बदरजा औला उसके बरेली होने की दलील है। और फिर जिनके हवाले तू हमारे खिलाफ पेश कर रहे, हम भी तो उन्हें नासबी कह रहे, हम भी तो उसे सैफी कह रहे, जब बावजूद हम उन्हें नासबी सैफी कह रहे, उनके खिलाफ फतह मुबीन कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद कर रहे हैं, और उस बिना पर हमें जर्नैल आले रसूल के लक़ब मिल रहे, उसके बावजूद वो हमारे खिलाफ पेश हो सकते हैं, तो ये किस उसूल पर तुम्हारे खिलाफ पेश नहीं हो सकते। ये मेरे पास महफूजा अनिल खता किताब है, इस पर कोकब ओकाड़वी की तकरीज़ है, तायीद है। इसके अलावा प्रोफेसर मज़र सईद काज़मी ने इसकी तायीद की है, जानशीन मुहद्दिस आज़म ने इसकी तायीद की है। इसमें भी लिखा हुआ है कि ये इस आदमी की आदत है, सफ़ा नंबर 8 पर, कि समझाने वाले उलमा की तौहीन व तहकीर, सादात किराम का मजाक उड़ाना, अपने मुखालिफिन को रावजी करार देना। तो ये तो तेरी आदत है अपने मुखालिफिन को रावजी करार देना, लिहाजा तेरे रावजी होने का कोई एतबार, कहने का कोई एतबार नहीं है। ज़रा सुनिए ये इसका अपना भाई आबिद जलाली इसके बारे में क्या कहता है, और अगर कोई हया और शर्म है तो डूब मरो। लेकिन बहुत सारे बंदे मैंने भाई आखिर ऐसे कोई फलाना डॉक्टर जेड़ा है ना उससे फसाद पाया है, उसकी मुसम्मत जरूर करनी। मैं कहा बिल्कुल करांगे, लेकिन उसके पीछे एक और डॉक्टर टेलीफोन किया था, करम शाह बेबी आ गया, किन्ने आ गया बोलो ना, उन्हें आया करम शाह बेबी आ गया भाई कासिम ना लोटवी खत्मे नबूवत दा मुनकर नहीं, उसके कुफर दा फतवा लगदा नहीं। 303 उलमा ने आख्या है कि कासिम ना लोटवी नो जेड़ा काफिर ना मन्ने वो भी काफिर है, मनोगे बोलो ना जरा, मेरे आदि बोलो, तुसी भी ते बोलो ना भाई, जेड़ा दिल बदलिया दे फतवा कुफर दे, जेड़ा उन्होंने काफिर ना मन्ने वो भी वजह तो कासिम ना लोटवी तो फतवा लगे ते करम शाह क्यों ठीक है, तो फिर उससे क्यों ना लगे।
بولو یہ بندہ امی ہے کرم شاہ دے موقف دا، چاہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہوئے تے چاہے کرم شاہ دا کوئی پتر ہوئے تے میرے سامنے آ جائے، آ کے یا تے توبہ تے رجوع دکھائے یا پھر ساڈا موقف مان جائے تے یا سنیاں دا سر چھڈ کرم شاہ دی حمایت چھڈنی پڑے گی تے یا پھر ساڈے نال مناظرہ کرو۔ آدم ساڈا شیخ الاسلام بینر لگیا نا لکھے ادارہ صراط مستقیم، یہ کاغذ چوک کے دیکھ لو نائب امیر ادارہ صراط مستقیم دا میں رہا ہوں بھی گل کیا کرنا، لیکن جدوں دی بات مذہبہ دی حمایت شروع ہوئی ایسا چھڑ دیتا ماں کھڑی کر گیا ہو گیا ہوں میں آنا صراط مستقیم نہیں غیر مستقیم جدوں تک یہ قائد یا امیر رجوع نہیں کرے گا ادوں تک اصل کی مذمت جاری رکھا گے اور آکھاں گے 10 تاریخ تک یا تے اعلان کر دو رجوع کر لو حمایت چھڑ دو یا سامنے آ کے مناظرہ کرو۔ ہون نہیں کہ تواڈے بھائی بھی ہون گے، میں کہ ہون گے پر کدی جیڑا گستاخ دا حامی ہے ساڈا کچھ لگدا میرے پوت دس جائے گھر سنو میسج یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ڈاکٹر طاہر القادری سے مناظرہ طے پا گیا ہے کہ کس موضوع پہ کہ وہ ثابت کریں گے کہ غازی ممتاز قادری ہیرو ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اصل مسئلہ تھی غازی ممتاز کا مشن ہی ہو رہے تہاڈا مشن ہی ہو رہے اب بندیاں دھوکہ دینا چھڑ دو۔ غازی ممتاز ایک منٹ نہیں لایا کٹ نہیں چاہیے ساری جماعت ایک بار پھر سن لو میں نہ پیا بھاوے ڈاکٹر طاہر القادری ہوئے بھاوے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہوئے سنیوں میں بربلا دسنا پیا تو میں فکر نژاد مخالف نے غازی ممتاز قادری کے مشن کے مخالف نے اعلیٰ حضرت کی فکر کے مخالف نے سنیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر صداقت اقدام بھی ہے تو میں ڈاکٹر کرم شاہ کی عمارتہ کے میں بے شرم اپنا بھائی اسے کہہ رہے کہ گستاخوں کا حامی ہے، اپنا بھائی کہہ رہے کہ تو غیر صراط مستقیم پر ہے، اپنا بھائی کہہ رہے کہ تو سنیوں کو دھوکہ دے رہے اور آج تو کہتے کہ میں فلاں گستاخ ہے میرے سے مناظرہ کرو۔ کچھ شرم اور حیا کرو۔ مختار رضوی بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ایسے اچھل رہا ہے اور آج یہ مختار رضوی اشرف آصف جلالی کا اشرف آصف گوندل کا جو ہے وہ مناظر بنا ہوا ہے۔ اب آگے چلیے، مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف اتنا بڑا ان کا ادارہ ہے، اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ نازیبا کلمات ناقابل برداشت ہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق یہ آدمی توبہ کرے، جب تک توبہ نہیں کرتا تو حزب الاحناف کے علماء فضلاء حفاظ قراء وابستگان متعلقین متوسلین مریدین اور عقیدت مندوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مذکورہ شخص اور اس کے حاشیہ برداروں سے لا تعلق رہیں۔ تجھ سے تیرے مسلک کے علماء مدارس اعلان برات کر رہے بے شرم انسان، اور تو آج کہتا ہے کہ جی میرے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات مالیوں کو لے کر آؤ۔ تو کہتا ہے کہ ساجد خان کے سر پر دارالعلوم دیوبند کھڑا ہے، ساجد خان کے سر پر اس کا مدرسہ کھڑا ہے، آج تک اسے میری سند منسوخ نہیں کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے توثیق کی ہے، میری سیاسی جماعتوں نے میری تائید کی ہے، ختم نبوت پر میری جماعتوں نے میری تائید کی ہے، میری مذہبی جماعتوں نے میری تائید کی ہے، میرے موجودہ اکابر اسلاف میرے سر پر کھڑے ہیں، تو وہ مردود اور ملعون ہے کہ تجھ سے تیرا اپنا مدرسہ اور خانقاہ اعلان برات کر رہا ہے۔ اسی طرح آل انڈیا وقت کا مسئلے میں بہت تیزی دکھاؤں گا، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے باقاعدہ اس سے اعلان برات کیا جس میں ہندوستان کی ساری قریباً یہ گدی اور پیر خانے موجود ہیں۔ اسی طرح یہ جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کے سبحان رضا سبحانی نے جو عام رضا خان کے مدرسے اور خانقاہ کا کرتا دھرتا ہے، اس نے باقاعدہ اپنے لیٹر پیڈ پر اس سے اعلان برات کیا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور توبہ اور رجوع کا اس سے کہا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے بھکی شریف آپ کے مدرسے کے جو آپ کے بھی استاذ ہوں گے، سابقہ شیخ الحدیث مفتی جمیل احمد صدیقی، انہوں نے اپنے کئی شاگردوں سمیت آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ سے اعلان برات کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے گستاخی کی تو 23 جون 2020 کو آپ کے ادارے صراط مستقیم میں چند لوگ جمع ہوئے، لیکن آپ وہاں سے بھی فرار ہو گئے، ان سے بھی آپ نہیں ملے۔ یار
भगोड़ेपन की भी खद होती है। और उन्होंने बाकायदा आपसे ऐलान बरात किया। उनमें कौन कौन है? मुजफ्फर हुसैन शाह है, मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली है, रज़ा मुस्तफ़ा है, पीर मियाँ तनवीर अहमद है, हाफिज़ वर्दीस, पीर सैयद नवीदुल हसन है, मुफ्ती आबिद मुबारक है, वलीद अहमद है, पीर करामत अली नक्शबंदी है, कोकब नूरानी है, सैयद गुलाम रसूल कासमी है, मुअज़्ज़मुल हक है और कुछ और उलमा भी हैं। इसी तरह भक्की शरीफ के दूसरे सजादा नशीन जनाब मोहम्मद नवीदुल हसन शाह मशहदी, उसने आपसे ऐलान बरात किया। न सिर्फ आपसे बल्कि आपकी खानका और आपकी पीर के कई मुरीदों ने, कई जलालियों ने जिनके दस्तखत है, आपसे ऐलान बरात किया। इसी तरह आपके आला हज़रत की जो खानका बरकातिया मारहेरा शरीफ है, उसके मौजूदा सजादा नशीन सैयद नजीब हैदर नूरी ने आपसे ऐलान बरात किया। यार कुछ तो शर्म और हया करो यार। आपके तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत पाकिस्तान के नुमाइंदों ने अपने लेटर पैड पर आपसे ऐलान बरात किया, जो आपके सामने आ रहा होगा। इतने हवाले मेरे पास है, मैं किस किस को पेश करूं? ज़ियाउल उलूम मदरसा जो आपके तंजीमुल मदारिस के सरपरस्त है, उसने आपसे ऐलान बरात किया। दारुल इफ्ता जामिया नईमिया, उससे बाकायदा अब आपके खिलाफ फतवा जारी किया, आपसे ऐलान बरात किया है। यार किस किस को मैं पेश करूं? अहमद सईद काज़मी साहब की औलाद ने आपसे ऐलान बरात किया। किस किस के हवाले में पेश करूं? इधर दर्स मेरा तफसीली हो रहा है, वक्त कम है, वरना मेरे पास इतना कुछ है कि डूब मर जाना चाहिए। ये आपके खिलाफ, आपके कुफर पर ये महफूजा अनिल खता मुफ्ती चमन ज़मा ने किताब लिखी, जिस पर आपकी मौजूदा बरेली अकाबिर की तकरीज़ात और ताइदाद है। ये इतनी बड़ी किताब आपकी गुस्ताखी, जिस पर जगह जगह भी वक्त मेरे पास नहीं है, वरना मैं हवाले पेश करता कि सफ़ा नंबर 238 पर लिखे, अगर सनद से जहालत की वजह से जम साबित किया तो इससे भी रुजू लाजिम है, अगर आमदन किए तो फिर तो शदीद तरीन बेअदबी है। इसी तरह इसी किताब के अंदर सफ़र नंबर 18 पर मगर शौमी किस्मत आले सुन्नत जमात का सल्लल्लाहु अददहु व शौकतुम के घर में परवरिश पाने वाले बाज बदनसीबों की हिरमा नसीबी की तरी चादर, और पता नहीं आपके बारे में क्या क्या लिखा है जो है। और इसी तरह ये पूरी किताब, इस वक्त मेरे पास मौका नहीं है, इस पूरी किताब में जगह जगह, इतनी मोटी किताब में आपको गुस्ताख बेअदब कहा गया है, आपको तौहीन कुनंदा का है। आज आप हमें कहते हैं कि तुम्हारी जमात में क्या हैसियत है। इसी तरह आगे चलिए, ये तहरीक लब्बैक, तुम वो पहले मौलवी हो जिसे उसकी अपनी खानका ने अबू जहल का लक़ब दिया है। वो पहले मौलवी हो जिसको उसके अपने उस्ताद ने खिंजीर और कंजर और कुत्ता और हरामी कहा है। तुम वो पहले शख्स हो जिसे तुम्हारे मसलक के अली के शेर ने कुत्तों का तुम्हारे दिमाग में पेशाब करने वाला कहा है। तुम वो शख्स हो जिसके अपना मदरसा जिससे ऐलान बरात कर रहे हैं, उसका जिससे तूने हदीस पढ़ी है वो तुझसे ऐलान बरात कर रहे, तेरे पीर भाई तुझसे ऐलान बरात कर रहे। तो वो बदबख्त है कि पाकिस्तान की करीबन तमाम असम्बलियों में तेरे खिलाफ करारदादें मंजूर हुई है। हमें कहते पार्लियामेंट में ताज़ीर नास पेश की गई है। अगर ये हमारे लिए जम हो सकता है, जो कि नहीं है, तो ये क्यों नहीं हो सकती? तो वो बदबख्त है। आज कहते हैं कि जी इरफान शाह राबजी हो गया, इसलिए उसका एतबार नहीं। तो जिसने तुझे कंजुल उलमा का लक़ब दिया है, बोलना कि खादिम रिजवी ने मुझे कंजुल उलमा का लक़ब दिया है, उसी खादिम रिजवी को तूने काफिर कहा, और फिर उसी खादिम रिजवी के जनाजे में शरीक और खुद मुर्तद हो गया। अगर इरफान शाह मशहदी राबजी हो गया, उसकी जरा काबिल एतबार नहीं, तो खादिम रिजवी को तो तूने काफिर कहा, तूने मुर्तद कहा, तो उसका कंजुल मा सिफत और मदा कैसे मोतबर होगी? तो वो बदबख्त है कि जिस तहरीक लब्बैक को तूने बनाया वो बदनसीब है, उसी से तुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। और तेरे बारे में पीर अफजल कादरी क्या कहता है कि वो हमें गालियां देता है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुने जरा। हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका हमारे साथ कोई नहीं, हमारा उसके साथ कोई नहीं, वो हमसे अलग करना है। तो हम फॉलो कर रहे हैं इन बुजुर्गों को, शेख रबी सलामा खादिम साहब रिजवी साहब को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल साफ बात है, कोई मुनाफिकत नहीं है किसी किस्म की। उनका रास्ता हो रहा है, हमारा रास्ता हो रहा है। आइंदा हमारे किसी जलसे में डेकोरेशन चलाने की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और मैंने नासिर साहब को कहा था कि 2 कश्ती में पाँव ना रखो, 1 में रखो। इन्होंने कहा कि मैं शेखुरा देशवी कश्ती में पाँव रखूंगा। इन्होंने मेरे साथ जुबान की थी। अब क्यों हमें डॉक्टर साहब की तस्वीरें दिखा रहे हैं? क्या बाबा जी में कोई कमी है? इनकी क्यादत में कोई कमी है? इनके तकवा में कमी है? इनकी इस्तिकामत में कोई कमी है? इनकी जुर्त में कोई कमी है? इनके स्टैंड लेने में कोई कमी है? तो फिर ये आप क्यों ये कर रहे हैं?
ایک آدمی کو گھر میں بنا کر اس کے دشمن کی تصویر لگا دی جائے تو یہ تو اچھی بات ہے. وہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے, جلوسوں میں جلسوں میں شب چلا لی اور آپ اس کی تصویر آپ ہمیں دکھاتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے 2 کشتی میں پاک کام رکھنا ہے تو میں تو کہنا تو میں گزارا کرنا چاہتا ہوں. تجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب کسی کی گمراہی اور ضلالت کو بیان کیا جاتے تو اس پر لعنت کی جاتی ہے اسے نفرت کے اظہار کے لیے, لیکن تو تاریخ کا پہلا مولوی ہے کہ تیرے اپنے مسلک والے تجھ پر لعنت بھیجنا بھی گوارا نہیں کرتے. یعنی تو اتنا مردود اور منحوس آدمی ہے کہ تیرے اپنے مسلک کے لوگ تجھے ملعون کہنا بھی گوارا نہیں کرتے, یعنی لعنت بھی تیرے لیے کم ہے, اور تو آج دوسروں کی حیثیتیں ناپتا ہے, تو آج دوسروں کو مناظرے کے چیلنج دیتا ہے. سنو ذرا تحریک لبیک کے سید احمد شاہ جو تیرے بارے میں کیا کہتا ہے. جلالی پہ تو میں ویسے لعنت بھی نہیں بھیجتا, میری لعنت بھی اس سے اچھی ہے. جلالی پہ تو میں ویسے لعنت بھی نہیں بھیجتا, میری لعنت بھی اس سے اچھی ہے جو ہماری ماں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. تو اس کے لیے تو ہمارے دل میں کوئی 1% بھی محبت نہیں ہے, تو آپ کو میں جواب دینے کا وہ نہیں ہوں. باقی رہا کہ حنیف قریشی کا ہمارے چیزیں اس کے سامنے آئی ہیں, اس نے لکھ کر بھی رجوع کی ہے اور اس نے علماء کے سامنے بیٹھ کر بھی توبہ کی ہے, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مفتی منیب الرحمان یہ چونکہ کال نیٹ پر موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے, وقت ہمارے پاس کم ہے. اسی طرح یہ تیرا مولوی کراچی کا جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے, بٹیاروں کا بیٹا, اس نے 4-5 ویڈیوز تیرے خلاف بیان ریکارڈ کروائی, تجھے گستاخ ہے اور تجھے مناظرے کا چیلنج دیا ہوا ہے, اور تو اس سے بھی بھاگا ہوا ہے. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو اس طرف توجہ دلائی کہ یہ آپ کا جملہ درست نہیں ہے, اس جملے سے معافی مانگ لیں, رجوع کر لیں. میں پھر ایک دفعہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب آپ اپنے اس جملے سے رجوع کر لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں معافی مانگے اور اماں پاک کی بارگاہ میں معافی مانگے. اگر اب بھی آپ معافی نہیں مانگیں گے, رجوع نہیں کریں گے, اور جس طرح آپ نے 2 گھنٹے پر محیط تقریر کی, اس تقریر کا آپ کے اس جملے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ اماں پاک جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. میں اس کو آپ کو صرف اس پیرائے میں سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے میں کہوں, اگرچہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کسی کی توہین کرنا, کہ میں کہوں کہ جب ڈاکٹر جلالی صاحب فلاں آدمی سے پیسے مانگ رہے تھے, جب مانگ رہے تھے, جس سے مانگ رہے تھے, تو اس وقت خطا پر تھے. یہ جملہ کہ مانگ رہے تھے خطا پر تھے, یہ جملہ کیا آپ کی شان میں درست ہوگا؟ یہ جملہ جب آپ کی شان میں درست نہیں ہے تو پھر ہم آپ کی شان میں بھی یہ جملہ درست نہیں ہے. خدا آپ رجوع کر لیں اور معافی مانگیں. اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی حمایتیوں نے ہماری گزشتہ تقریر پر یہ کمنٹس پاس کیے, اور بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کال کے ذریعے سے بھی کہا اور مختلف روابط کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ آپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کریں. تو میں پورے وثوق کے ساتھ, میں سید ذوالفقار گیلانی رضوی پورے وثوق کے ساتھ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو اس جملے پر کہ جب اماں پاک مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں, اس جملے پر میں ڈاکٹر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں, اور اپنی طرف سے ڈاکٹر صاحب کی رہائش اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی سیکورٹی کے انتظامات, تمام حفاظتی امور اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام, اور ایون کہ مناظرے کی پرمیشن بھی ڈاکٹر صاحب سے جو مناظرہ ہوگا اس کی پرمیشن بھی ہم لے کر دیں گے. میں کھلے لفظوں میں ڈاکٹر صاحب کو اس جملے پر دوبارہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. اللہ جل مجدہ الکریم میرا بات چیزیں بہت ہے, وقت کافی ہو گیا, اس لیے میں مختصر کرتا ہوں. میرے خلاف قیامت تک دیوبند کا کوئی فتویٰ پیش نہیں کیا جا سکتا, لیکن تیرے خلاف میں نے تیری خانقاہ کا فتویٰ پیش کر دیا کہ تو ابو جہل اس خانقاہ کا. تیرے خلاف تیرے شیخ الحدیث کا حوالہ میں نے, جو تیرا بھی استاذ ہوگا, اعلان برات کا حوالہ. تیرے خلاف تیرے اپنے مدرسے کے اعلان برات کا, جہاں سے تو نے پڑھا ہے, میں نے حوالہ پیش کر دیا. تیرے خلاف تیرے اپنے استاذوں کے فتوے کہ تو اب وہ الفاظ میں بار بار زبان پر لا نہیں سکتا. تیرے خلاف تیری اپنی جماعت کے مستند امام المناظرین کے حوالے میں پیش کر چکا ہوں. ابھی امام المناظرین کے شاگرد غلام حسین نقشبندی نے تیرے شاگردوں کی جو مٹی پلید کی ہے, تیرے تنظیم المدارس کے سرپرستان نے تجھ سے اعلان برات کیا ہے, تیرے کفر پر کتابیں لکھی, تیری گستاخیوں پر کتابیں لکھی. تجھے کیا کچھ نہیں کہا گیا, تجھے خطائی کہا گیا, تجھے کافر کہا گیا, تجھے خنزیر کہا گیا, تجھے کنجر کہا گیا, تجھے ولد الحرام کہا گیا, تجھے ملعون کہا گیا, تجھے کتا کہا گیا. اب یہ الفاظ چونکہ آپ نے خود ذاتیات پر باتیں کی ہیں اور جیسا منہ ویسا تپڑ والی بات کی ہے, اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن تو اتنا بے شرم اور بے حیا, تو وہ واحد شخص ہے جسے اس کے مسلک کے شمشیر عالد حنیف قریشی نے مناظرے کا چیلنج دیا, تو وہاں سے بھاگ گیا. تجھے یہ کراچی کے ذوالفقار گیلانی ہے, اس نے مناظرے کا چیلنج دیا, تو وہاں سے بھاگا ہوا ہے. تجھے عرفان شاہ مشہدی نے, تو وہاں سے بھاگا ہوا ہے. تجھے سعید اسد نے, تو وہاں سے بھاگا ہوا ہے. اور یا کچھ تو شرم کر لے, کچھ تو حیا کر لے. اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سے بھی تو بھاگا ہوا ہے, لہذا تم صرف یوٹیوب کے شیر ہو. یوٹیوب تجھے تیرے بھائی نے مناظرے کا چیلنج دیا ہوا ہے, تو وہاں سے بھاگا ہوا ہے. اور بے شرم اتنا کہ ابھی اسی کا تو عرس مناتا ہے. یہ سخت زبان میں اس لیے استعمال کرو کہ ابتدا اس کی آپ نے کی. جب آپ نے خود یہ اصول وضع کر لیا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ تو برداشت کرو, لہذا اصولی طور پر تو ہمیں یہ کہنا چاہیے, ہمیں یہ کہنا چاہیے اوے جسے مسلک کتا کہہ رہا ہے, اوے جسے مسلک کنجر اور خنزیر کہہ رہا ہے, وہ ہمارے پائے کا نہیں ہے.
اس لیے کہ اس کی برابری کے لیے معاذ اللہ آنے کے لیے خطائی بننا پڑے گا، دجال بننا پڑے گا، کتا کنجر بننا پڑے گا معاذ اللہ، الیاذ باللہ، ماں بہن کو گالیاں دلوانی پڑے گی معاذ اللہ۔ یہ مطالبہ تو ہمیں رکھنا چاہیے تھا کہ تو ہمارے پائے کا نہیں ہے، جا کسی کتے کے سامنے بیٹھ، اس سے مناظرہ کر، لیکن یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم آپ کو اپنے سامنے بٹھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ ذات کے تم نیچ آدمی ہو، لہذا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم نے وہی نیچ حرکتیں کرنی ہے، لہذا خدا را کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ جب مناظرہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی تو میں نے راشد محمود رضوی کو پیش ہی نہیں کیا جو تیری مٹی پلید کرتا ہے، جس کا پورا چیلن تیرے سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی تو میں پاس کو نہیں پیش کیا، یہ پورا میرے پاس لیپ ٹاپ بھرا ہوا ہے میرے بھائی، یہ پورے کی پوری فائلیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، کتابیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تیرے خلاف، اتنی موٹی کتاب سے پتہ نہیں کیا کیا تیرے بارے میں لکھو گا، میں پیش کروں گا۔ وقت کا مسئلہ، سارا وقت کا، لہذا محض بہانہ ہے۔ اگر تم میں غیرت اور جرت اور حمیت ہے تو سامنے بیٹھو، لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص، دو چیلنج ہیں میرے تیرے بارے میں، ایک تو اپنے قول سے مرتد ہے، اپنے فتوے سے مرتد ہے، اپنے ایمان پر میرے سامنے بیٹھ، اور نمبر دو آل کی سچائی پر میرے سامنے بیٹھ۔ لیکن میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ الٹا لٹک جائے گا، جیسے کہ سید حسن نے کہا تھا نا، یہ مرتے مرتے مر جائے گا، لیکن مناظرے کے میدان میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ اس فقیر کی پیشن گوئی ہے، اور فقیر کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ اس پیشن گوئی کو پورا کرے گا۔ تو یہ فی الحال پہلی میری ویڈیو ہے کہ تیرے مسلک میں کوئی حیثیت نہیں، تو ڈاکٹر اشرف گوندل کے پائے کا نہیں ہے، یہ اس کے جواب میں پہلی میری بھی ویڈیو ہے۔ ابھی مزید کچھ چیزیں آنی ہے، اللہ پاک آپ حضرات کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت پر کاربند رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔